Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया जो होती है वो तो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है अमाया के दूर जाने का सोच के ही कि वो नींद में भी उसे यही सब कुछ दिख रहा होता है कि अमाया के मामू जो है उसे ज़बरदस्ती उससे दूर लेके जा रहे हैं, इसलिए वो नींद में ही डर जाती है और चीख मार के उठ बैठती है। और जब अमाया ये देखते तो घबरा जाती है, उसे हक करते हैं, कहती है क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हो, क्यों चीख रही हो तुम? तो वो कहती है तुम वादा करो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, प्लीज़, चाहे जो मर्जी हो जाए तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तो अमाया जो होती है वो उसको यकीन दिलाती है कि मैं तुमसे दूर कभी नहीं जा सकती, मैं भी तो तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करती हो, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। दूसरी तरफ वहाँ पे अमाया के जो मामू होते हैं वो उसको लेने के लिए आते हैं अमाया के घर, और बाई चांस वहाँ पे अमाया के पापा उन्हें देख लेते हैं और वो उन्हें घर में भी नहीं घुसने देते। वहाँ पे अमाया के पापा की और उसके मामू की हाथापाई हो जाती है। वहाँ पे उसके मामू जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं मेरी भांजी और मैं उसे मिल के रहूँगा और उसे अपने साथ लेके जाऊँगा, तुम देखना, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो माया के पापा कहते हैं कि तुम्हारी भांजी ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले वो मेरी बेटी है और मैं कभी नहीं चाहूँगा तो कि तुम मुझसे मिलो, तुम मुझसे दूर रहो। तो उसके मामू कहते हैं कि तुम देखना, मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे इतना दूर कर दूँगा, उतना तुम्हें तड़पाऊँगा जितना तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर करके मुझे तड़पाया था। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम उसे मुझसे नहीं छुपा सकते। मैं उसे यहाँ से इतना दूर लेके जाऊँगा तो कि तुम उसे देखने के लिए भी तरसोगे। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाथापाई हो जाती है और उसके बाबा जो होते हैं हमारे के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो मेरी बेटी है, खून है मेरा, तुम जो मर्ज़ी कर लो, उससे मुझसे कभी जुदा नहीं कर सकते। तो खैर ऐसी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती रहती है और फिर हमारे के जो मामू होते हैं वो गुस्से में से चैलेंज करते हैं कि तुमने जितने हाथ पैर मारने हैं मार लो, लेकिन तुम देखना अमाया को मैं अपने साथ ऐसे उड़ा के ले जाऊँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो खैर काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद अमाया के मामू जो है वहाँ से चले जाते हैं और अमाया जो के पापा जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी को कैसे इस शख्स से बचाऊँ। सो गाइज़, अब देखना ये है कि क्या अमाया के जो मामू जी हैं वो अपने ख़तरनाक इरादों में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ आलिया जो है वो भी काफ़ी कोशिश करी है कि वो अमाया को प्रोटेक्ट कर पाए, और इसी के बीच में उसे जो है ऐसे बुरे बुरे ख्वाब भी आते हैं और वो अमाया का हाथ पकड़ लेती है, उसे कहीं नहीं जाने देती, एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती। और माया के जो पापा होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं, अंदर से लॉक करके फ़ौरन से माया के रूम में जाते हैं, देखते हैं कि वो बैठी है आलिया के पास। तो उसके पापा जो होते हैं उनके पास आके बैठ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। आलिया जब उनको देखती है तो वो समझ आती है कि कुछ गड़बड़ है, और माया जो होती है वो अपने पापा को कहती है कि पापा आपको कुछ चाहिए, आप मुझे बुला लेते हैं, आप आपने क्यों तकलीफ़ की, बताएं आपको कुछ चाहिए, आपने कुछ खाया? तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा मैंने खा लिया। तो ऐसे बोल के उसके सर पे हाथ रखते हैं और उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो माया कहती है पापा आप रो रहे हैं क्या? तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं रो रहा, असल में मेरी आँख में कुछ चला गया, मैं वॉश करके आता हूँ। तो ऐसे बहाना करके रूम से बाहर चल जाते हैं। आलिया जो होती है वो तो सब जानती होती है, इसलिए वो सब समझ गई होती है कि अंकल को कोई टेंशन है। तो वो भी बहाना करके अमाया के रूम से बाहर चली जाती है, मतलब अमाया के पापा के रूम में चली जाती है और उनसे पूछती है कि अंकल क्या बात है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैंने आपसे सब शेयर किया ना। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता, जो भी है प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो आगे से आलिया कहती है अंकल प्लीज़, मैंने आपको अपना पापा माना है ना, आप भी मुझे अपनी बेटी माने, प्लीज़ बताएं क्या मसला है। तो उसके पापा जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं और इतना रोते हैं कि आलिया भी डर जाती है और कहती है आप इतना क्यों रो रहे हैं, प्लीज़ बताएं ना क्या मसला है, कोई कुछ सीरियस है ना। उसके मामू ने उसके मामू ने फिर कुछ किया, उसने क्या किया, अब मुझे बताया, अब बहुत हो गया, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो हमारी अमाया को साथ लेके जाएंगे, लीगली एक्शन लेना होगा ना, तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी बेटी है, आपका खून का रिश्ता, ऐसे कैसे वो आएंगे, हक जताएंगे और उठा के ले जाएंगे। मजाक हो रहे हैं, यहाँ पे कोई फ़िल्म चल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। तो माया के पापा जो होते हैं वो रोते हैं और फिर सब कुछ बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे आया था, उसका मामू उसने ऐसी ऐसी बातें की, मुझे चैलेंज करके गया है कि वो हमारी अमाया को हमारे से दूर लेके चला जाएगा। तो वो आलिया जो होती है ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अंदर से डर जाती है, बिकॉज़ वो अभी उसके मामू को नहीं जानती होती, उसका पागलपन थोड़ा सा देखा होता है। खैर उस थोड़ा से पागलपन से भी वो जज कर चुकी होती है कि वो इंसान थोड़ा खिसका हुआ है, तो वो फिर भी काफ़ी ही मतलब स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है और माँ के पापा को काफ़ी ज़्यादा जो है तसल्लियाँ देती है और बोलती है कि आप क्यों टेंशन दे रहे हैं, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते, और अमाया उनके साथ क्यों जाएगी, वो तो आपसे कितना प्यार करती है और मुझसे कितना प्यार करती है, हम दोनों को छोड़ के वो कभी कहीं नहीं जाएगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तभी अमाया जो होती है वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि कहाँ जाना है मैंने। तो ये तो डर जाती है, मतलब आलिया और अमाया के पापा दोनों ही डर जाते हैं। अमाया जो है ऐसे खड़ी हो जाती है पीछे आके और पूछती है बार बार कि क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रही हूँ मैं, आप लोग मुझे कहीं भेज रहे हैं क्या।
تو عالیہ فوراً سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے اور بولتی ہے کہ نہیں، ہم تمہیں کہیں نہیں بھیج رہے اور ہم تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دیں گے، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ تو مایا کہتی ہاں مجھے پتہ ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم کچھ بول رہی تھی نا بابا کو جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں میں؟ تو عالیہ بولتی تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، بول دیا نا کہیں نہیں جا رہی، تم کیا دماغ خراب کر گئے؟ زیادہ شوق چڑھ رہا تمہیں کہیں جانے کا؟ نہیں جانا ہے نا، جاؤ بھاگو، ابھی بھاگو تم یہاں سے۔ تو امایا ایسے حیران ہو جاتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ تو عالیہ سے سر پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ایم ایم سوری بچہ، دیکھو ایم ریئلی سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تمہیں پتہ ہے نا جب میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہوں میں ایسی بکواس کر لیتی ہوں، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ ہاں تو امایا کہتی ہاں ڈونٹ مائنڈ۔ واہ کیا بات ہے تمہاری، اب تو میں مائنڈ کروں گی، مائنڈ کرنے والی بات ہے، اس بات پہ نہیں کہ تم مجھ پہ چلائے، اس بات پہ کہ تم اپنی ٹینشن مجھ سے شیئر نہیں کر رہی۔ اب بتاؤ میرا ناراض ہونا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پاپا آپ ہی بتائیں، ایسے کون کرتا ہے؟ بڑے دعوے کرتی ہیں مجھ سے پیار کرتی ہے، میرے یہ کرے گی وہ کرے گی، صرف سچائی تو مجھے بتا نہیں سکتی، یہ تک نہیں بتا سکتی کہ کس بات کو لے کے اتنی پریشان ہے۔ آپ بتائیں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کون سے پیار میں ایسے لکھا ہوا ہے؟ ہاں کون سی کتاب ہے جہاں پہ پیار کے بارے میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ اپنے پیار سے سب باتیں چھپانی ہیں تم نے؟ تو اس کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور امایا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اگر کچھ چھپانے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اس چھپانے کو چھپانا نہیں بولتے، ایسے بول کے روم سے باہر چل جاتے ہیں۔ تو امایا سے حیران کھڑی ہوتی ہے اور عالیہ کہتی یہ کیا پاپا بول کے گئے چھپانے کو چھپانا، یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ تم بھی عجیب باتیں کری ہو، پاپا بھی عجیب باتیں کریں، ہو کیا گیا ہے یار، پلیز کچھ بتاؤ گی مجھے؟ تو عالیہ کہتی ہے کہ تمہیں سچ میں جاننا ہے؟ امایا کہتی ہے ہاں جاننا ہے اور تم مجھے بتاؤ گی۔ دیکھو اگر تم نے مجھے نہیں بتایا نا تو میں کیا کروں گی، ہاں میں نا ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی، تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، میری ضد بڑی خراب ہے، بتا دو مجھے، تمہیں میری قسم ہے، اب تم نے نہیں بتایا نا پھر میں جا رہی ہوں یہاں سے، بس پھر تم مجھے روکنا بھی مت، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بولتی ہے، بٹ عالیہ جو ہوتی ہے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور نیچے جو ہے اپنی نظر جھکا لیتی ہے۔ تو میں کہتی ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں، ایسے بول کے جانے لگتی ہے۔ تو عالیہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی پاگل ہو، کہاں جا رہی ہو تمہیں منع کیا نا تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی، کیا لگا رکھا ہے؟ جا رہی ہوں۔ تمہارا زیادہ دل نہیں کر رہا آج کل ہم لوگ کو چھوڑ کے جانے کا؟ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کہاں جانا ہے تم نے؟ تو امایا کہتی کول، اب مجھے پہلے یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے، کیوں پریشان ہو، پاپا کیوں پریشان ہے؟ دیکھو اگر میں کبھی تم سے کچھ چھپاتی تو تمہیں کیسے لگتا؟ ہاں برا لگتا ہے نا، مجھے بھی لگ رہا ہے، پلیز بتا دو کیا مسئلہ ہے بابو بتاؤ نا پلیز نا بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ ویسے اتنا کیوٹلی بولتی ہے تو عالیہ کہتی ہے اچھا بتاتی ہوں، لیکن تم پرومس کرو کہ تم کچھ مجھے نہیں پتا تم سننے کے بعد کیسا ریئیکٹ کرو گی، جیسا بھی کرو گے نا پازیٹیو ہونا چاہیے پلیز، نیگیٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہتی اچھا میری ماں ٹھیک ہے، پہلے بات بتاؤ، پہلے مت بجھاؤ، بات بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو عالیہ کہتی ہے اصل میں تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ تمہارا نانا نانی دونوں ہیں، بٹ تو میں کہتی ہاں پتہ ہے، وہ بھی پتہ ہے نانا نانو دونوں ہیں جو مجھے ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور بھی کوئی ہے کیا؟ تو کہتی ہاں ایکچولی تمہارے ماموں بھی ہیں۔ تو کہتی اچھا ماموں بھی ہیں، صحیح ہے، سارے رشتہ دار میرے نکلتے آ رہے ہیں، وہ جو کبھی مجھے ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور بھی کوئی ہے میری زندگی کا کوئی اہم حصہ، کوئی رشتہ دار جسے میں نہیں جانتی تو بتا دو مجھے۔ تو عالیہ کہتی تمہیں برا لگا نا کہ تمہارے نانا نانی نے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ میں کہتی ہاں لگا تھا، بٹ اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عالیہ کہتی اصل میں تمہارے ماموں جو ہیں انہوں نے تو کچھ زیادہ ہی تمہیں ایکسیپٹ کر لیا۔ تو میں ہنستی کہتی کیا مطلب کچھ زیادہ ایکسیپٹ کر لیا، کیا کہنا چاہ رہی ہو، کھل کے کہو۔ تو عالیہ کہتی ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے پاپا سے اور مجھ سے بہت دور لے جائیں۔ تو کہتی پاگل ہو تم، ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ اور اچانک سے کہاں سے انہیں یاد آ گیا کہ ان کی ایک بھانجی بھی ہے، ساری زندگی تو انہوں نے کبھی میرے بارے میں سوچا نہیں، نہ میری مما کے بارے میں سوچا، اب اچانک سے میرے رشتہ دار نکل رہے ہیں، وہ بھی وہ جو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، اور یہ کیا راز ہے، ایسے کیسے مجھے دور لے کے جا سکتے ہیں وہ؟ اور ایک منٹ، تم نے کہا تم سے دور، ٹھیک ہے پاپا سے تو سمجھ آتا ہے، تم سے دور کیوں، کیا وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں؟ تو عالیہ کہتی ایکچولی ہاں وہ ہم دونوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ تو میں کہتی او مائی گاڈ سیریسلی، سچ میں جانتے ہیں؟ عالیہ کہتی میں یہاں پہ مذاق کر رہی ہوں تمہارے ساتھ کھڑی ہو کے، نہیں اتنی سیریس ٹاپک پہ میں ڈسکس کر رہی ہوں تمہارے ساتھ اور تمہیں ساتھ مذاق لگ رہا ہے۔ تو میں کہتی اوکے بیبی کول ڈاؤن، تم بات پہ بھڑک کیوں جاتی ہو، ہاں کیا ہو گیا یار، ریلیکس کرو۔ عالیہ کہتی تمہیں اتنی بڑی بات بتا رہی ہوں کہ وہ تمہیں ہم لوگوں سے دور لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو میں ریلیکس کروں، یہ کوئی ریلیکس ہونے والی بات ہے؟
تو میں کہتی ارے میری ماں تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہیں اور پاپا کو چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، اور رہی بات ماموں کو، میں تو انہیں صحیح سے جانتی بھی نہیں ہوں، اور اگر جان بھی لوں گی تو اتنا ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ نہیں ہوگی کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں ان کے پیچھے۔ تو چل کرو نا، کیا مسئلہ ہے، تم کو اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہو تم، ہاں میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں نا، چل کرو ایویں خواہ مخواہ۔ تو ایسے کہہ کے جانے لگتی ہے، تو عالیہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے جاننا نہیں چاہو گی وہ ڈاکٹر کون ہے؟ ہاں۔ تو امایا سے پیچھے مڑتی اور کہتی ہے ڈاکٹر؟ اب یہ ڈاکٹر کہاں سے آ گیا، یہاں تو میرے ماموں کی بات ہو رہی تھی نا۔ عالیہ کہتی ہاں تمہارے ماموں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو ڈاکٹر ہے وہی تمہارا ماموں ہے۔ تو میں کہتی کیا بکواس ہے یار، کچھ بھی مطلب جو تمہارے من میں آئے گا بول دو گی، ایویں خواہ مخواہ کا ماموں بنا رہی ہو، میرا کوئی ماموں واموں نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو، چلو روم میں چلتے ہیں۔ تو عالیہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے زور سے، اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے دونوں بازو سے پکڑتی ہے اور کہتی میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں لگ رہا ہے میں یہاں پہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہی ہوں؟ تو امایا ہنستی اور کہتی یار سیریسلی، مطلب میرے ماموں ڈاکٹر، وہ والا ڈاکٹر جو مطلب جس کے پاس میرا ٹریٹمنٹ ہوا تھا، وہ والا ڈاکٹر؟ یار پلیز ہاں کچھ بھی مت بولا کرو پلیز۔ تو لگتے ارے تمہیں میری بات پہ کبھی کچھ یقین کیوں نہیں ہوتا، ہاں کیوں نہیں ہو سکتا وہ انسان تمہارا ماموں؟ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں یقین کرتی تم میری بات کا؟ تو امایا اتنے زور زور سے ہنسی، کہتی سچ میں وہ ڈاکٹر میرا ماموں ہے؟ ارے یار نہ کرو تم، اتنا ہینڈسم اور ڈینشک بندہ میرا ماموں؟ تو عالیہ کہتی یار کیا بکواس کر رہی ہو تم، کیا مطلب ہینڈسم ڈینشنگ، ہاں کیا ہوتا ہے یہ؟ تو میں ہنستی ارے مذاق کر رہی ہوں، تمہیں چھیڑ رہی تھی، تمہیں وہ پسند نہیں ہے نا اس لیے۔ ویسے وہ میرے ماموں کیسے ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کے بارے میں مما کے منہ سے کچھ نہیں سنا تھا، نہ پاپا نے کبھی کچھ بتایا، لیکن تمہیں یہ سب میرے ماموں ہیں بٹ مجھے نہیں پتا، تمہیں پتہ ہے، کیسے تمہیں کیسے پتا؟ تو کہتی بس مجھے پتا ہے، میں ملی تھی ان سے، اور وہ یار وہ نا ڈاکٹر نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے بٹ اسے نا کیا بولو یار، پاگلوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، انسانوں کا نہیں، نارمل انسان کا ڈاکٹر وہ ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز وہ خود ایک کھسکا ہوا انسان ہے۔ تو میں کہتی او ہیلو ماموں ہے میرا، علیہ کہتی دیکھا ابھی سے وہ انسان تمہیں زیادہ پیارا ہو گیا نا، جسے تم صحیح سے جانتی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے یار یہی تھا تمہارا پیار، جا رہی ہوں میں۔ تو ہمارا بڑے پیار سے اس کے پیچھے سے ہگ کرتے دیکھتی میری جان میرا بچہ، کیا حرکتیں ہیں، کیا لگا رکھے تم نے، ہاں ٹھیک ہے تم نے بولا میرا ماموں ہے مطلب میری مما کا بھائی ہے تو مطلب میرا تو رشتہ اچھا خاصا بنتا ہے نا ان سے، اسٹرانگ والا۔ اور جہاں تک میں اپنی مما کو جانتی ہوں، اگر ان کا کوئی بھائی بہن ہوتا تو ان سے بہت پیار کرتی، وہ جب میں نے بچپن میں انہیں ایک بار بولا تھا کہ مجھے چھوٹا سا بھیا یہ بہنا دو نا مما، میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں، تو تب ان کی آنکھوں میں سے ایک بار آنسو آ گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں بہنوں کی تو شان ہوتے ہیں نا بھائی، ہر بہن کا ایک بھائی تو ہونا چاہیے۔ میں بھی اتنی بڑی گدھی ہوں، مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مما کا بھی کوئی بھائی ہے، حد نہیں ہوگی یار، میں اتنی بڑی گدھی کیسے ہو سکتی ہوں؟ تو ایسے بولتی ہے، تو عالیہ اس کا ہاتھ چھڑاتا کہتی ٹھیک ہے تم سوچو اپنے ماموں کے بارے میں جا رہی ہوں۔ تو مایا ہنستی ہے، اس کو پھر سے پکڑ لیتی ہے، کہتی کیا مسئلہ ہے، کیوں تمہیں لگی پڑی ہے مجھ سے دور جانے کی، ہاں کہیں تم نے کوئی بولو علیہ کہتی کیا کہیں کوئی کیا بکواس کری ہو تم، زیادہ بکواس مت کرو، پٹو گی میرے ہاتھ سے، ٹھیک ہے سائڈ پہ ہٹو، جانا ہے مجھے۔ تو مایا کہتی اچھا اتنی جلدی مجھ سے تنگ آ گئی، ٹھیک ہے پھر میں کام کرتی ہوں، میں ماموں کے پاس چل جاتی ہوں نا، انہیں بولتی ہوں کہ چلے ماموں کہیں گھوم پھر کے آتے ہیں تم لوگوں سے کہیں بہت دور۔ تو عالیہ سے غصے میں سے پکڑتے کہتی تمہاری جان نہ لے لوں گی میں، تم نے سوچا بھی کیسے، کچھ سوچتی ہو بکواس کرنے سے پہلے، کچھ بھی بکواس کرتی ہو تم، مطلب کیا چاہتی ہو، تمہیں لگا دوں دو چار؟ تو ہمارا بڑے پیار سے اس کو دیکھتے کہتی ہاں نا یار پلیز لگا دو نا بابو، مارو نا پلیز پلیز پلیز۔ تو عالیہ ہنستی اور کہتی ارے یار کیا پاگل بندی ہے میری، جان بوجھ کے مجھے غصہ دلاتی ہو، ہاں مزہ آتا ہے تمہیں مجھے غصے میں دیکھ کے؟ اور میں کہتی ارے یار مجھے تو مزہ آتا ہے جب تم مجھ پہ چلاتی ہو، اوئے ہوئے سکون ملتا ہے قسم سے، دل میں نے ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے یار، کیا کروں میں۔ تو عالیہ کہتی اچھا یہ بات ہے، اب نا میں تم پہ کبھی غصہ کروں گی بھی نہیں، چلاؤں گی بھی نہیں، ٹھیک ہے تاکہ تمہیں جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا یہ نہ ملے۔ تو امایا جو ہوتی ہے اس کی کافی زیادہ قریب آ رہی ہوتی ہے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے اور کہتی ہے اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے تو پھر ہم
کچھ اور کرتے ہیں نا جس سے سیٹسفیکشن مل جائے مجھے. تو علی کہتے کیا مطلب تمہارے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. ہاں کہیں میری عزت کو خطرہ تو نہیں ہے؟ یا اللہ سیو کرو مجھے اس لڑکی سے, کہیں یہ میرا ریپ تو نہیں کرنے والی. ارے دیکھو دور 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 رہو مجھ سے. تو مایا ہنسی کہتی ارے یار کیا کہہ رہی ہو, ٹھیک ہے اب تمہیں مجھ سے دور رہنا ہے نا, سوچ لو. علی کہتی ہاں سوچ لیا. میں کہتی ٹھیک ہے ایک آخری بار بول رہی ہوں, سوچ لو سوچ لو سوچ لو, میری ماں سوچ لو, دور رہنا مجھ سے. علیہ بولتی ہے ہاں اور نہ. تو میں کہتی یہ کیا ہوتا ہے, کچھ ایک بولو, یا ہاں بولو یا تم نہ بولو. تو علیہ کہتی ہاں مجھے رہنا ہے. میں کہتی کہاں؟ علیہ کہتی تمہارے بہت 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 زیادہ قریب رہنا ہے مجھے. تو ہمارا زور سے ہنستی ہے, کہتی یہ ہوئی نا بات, چلو نا میرے ہمارے روم میں چلتے ہیں نا. تو علی ہنسی کہتی اچھا ہمارا روم, ہاں. تو میں کہتی ہاں نا ہمارا روم, ہمارا 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 اور صرف ہمارا روم. تو علی ہنسی کہتی اچھا ہمارے روم میں کیوں, اس روم میں کیا خرابی ہے؟ میں بولتی ارے شرم کرو, ہاں مطلب پاپا کے روم میں, چھی چلو ہمارے روم میں چلتے ہیں. تو علی جو ہوتی ہے الٹا جا کے ہمارے کے پاپا کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے, کہتی نہیں میں تو نہیں آؤں گی, مجھے نا یہاں پہ کسی کی نیت بہت ہی بہت 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 زیادہ خراب لگ رہی ہے. تو ہمارا ہنسی کہتی اچھا تو کسی کو ہماری نیت خراب لگ رہی ہے, صحیح ہے. ویسے بھی ہماری نیت کچھ خاصا ٹھیک نہیں ہے, بہت خراب نیت ہے. ہاں ہمیں تو خود کچھ نہیں پتہ چلتا ہم کسی کے ساتھ کیا کر جائیں. تو عالیہ ہنسی کہتے ارے جان کنٹرول, ہاں میرے سسر جی کا روم ہے, ایسی حرکتیں نہیں کرتے یہاں پہ. تو میں کہتی تبھی تو کہہ رہی ہوں میرے روم میں چلو نا, کیا مسئلہ ہے تم کو, نوٹنکی کری نا اٹھا کے لے کے جائیں گے, بتا رہے ہیں ہم تم کو. تو علی بولتی اچھا اٹھا کے لے کے جاؤ گی, ٹھیک ہے اٹھا لو. میں نا فوراً سے نا اپنے سسر جی کی آواز لے لوں گی, پتہ ہے نا آواز لگاؤں گی تو تھوڑے تھوڑے آئیں گے, وہ پولیس والے ہیں, ایویں خواہ مخواہ تم کو جیل ویل ہو جانی ہے, تم رہنے ہی دو. تو میں کہتی اچھا چیلنج, ہاں چلو ٹھیک ہے آزما لیتے ہیں. ایسے بول کے وہ عالیہ کو سے اپنے پاؤں میں اٹھا لیتی ہے. عالیہ کہتی ارے چھوڑو, دیکھو پلیز 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 پلیز, میرے مما پاپا بھی یہیں پہ, تمہارے پاپا بھی یہیں پہ, کسی نے دیکھ لیا تو عزت کا فلودہ ہو جائے گا, پلیز میری ماں اتار دے, میرے سے غلطی ہوگی, پلیز 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 نا اتار دو. تو میں کہتی تو مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا, ہاں اب چپ ایک دم چپ. تو اسے بول کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے, اور پھر اسے اٹھا کے بڑے پیار سے اپنے روم میں لے کے جاتی ہے, اور بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر آتی ہے, اور اس کے بال اسے سائڈ پہ کر کے اس کی ایک چکس پہ کس کرتی ہے, پھر اس کے دوسرے چکس پہ کس کرتی ہے, پھر نوزی پہ, اور پھر اس کے لپس پہ ایسے کس کرتی ہے. تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو پھر کس کرنے لگ جاتی ہے, اور پھر اس کو کس کرتے کرتے اس کی نظر ایسے ہی دروازے پہ پڑتی ہے, اور کہتی ہے او شٹ, ایسے بول کے اس کو دھکا دیتی ہے. تو ہمارا بیچاری نیچے گر جاتی ہے, اور کہتی ہے کیا بدتمیزی ہے یار یہ. علی کہتی ہے او شٹ 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 شٹ, ایم سوری 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 بیبی, تمہیں لگی تو نہیں؟ تو کہتی کیا بیبی یار, اٹھا کے پٹک دیا مجھ کو, ایویں اتنا تم اتنی طاقت کہاں سے لے کے آئی, ہاں ایک جھٹکے میں اٹھا کے پٹک دیا. ارے یار ہاں ممی پاگل ہے کیا یہ لڑکی. سارے بولتے ارے سوری سوری, دیکھو دروازہ کھلا ہوا تھا, میں ڈر گئی تھی, مجھے لگا شاید کوئی دیکھ رہے ہیں ہمیں. تو میں کہتی تمہاری لڑکی تم آہو ہے, بدتمیز کہیں گی, کون دیکھتا ہمیں, دیکھ بھی لیتے تو کیا ہوتا, اب تو سب کو پتہ ہے نا ہماری ریلیشن شپ کے بارے میں, تو کیا مسئلہ ہے تم کو. تو کہتے ارے پاگل ہو, اچھا تھوڑی لگتا ہے کوئی ہمیں ایسے دیکھے. میں کہتی کیسے دیکھے, ہاں کیا کر رہے تھے ہم یہاں پہ, کون سا گناہ کر رہے تھے, ایسے دیکھ رہے, کیا کر کیا رہے تھے ہم. اور لکھتی تمہیں نہیں پتا کیا کر رہے تھے, ہم پیار کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور میں کہتی ہاں پیار کر رہے تھے نا, چوری تھوڑی کر رہے تھے, جو ہمیں کوئی دیکھ لیتا تو مار پڑتی. تو لکھتی تم بھی نا سے باتیں کروا لو, اچھا اٹھو. میں کہتی نہیں اٹھنا, جاؤ دروازہ بند کرو, ڈرپوک کہیں کی. تو کہتے ارے میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. میں کہتی ہاں دیکھ لیا جتنا تم ڈرپوک نہیں ہو, بہت ڈرپوک ہو, ٹھیک ہے جاؤ دروازہ بند کرو, آپ پہ ہی اٹھ جاؤں گی میں. علی کہتی نہیں کرنا. میں کہتی ارے کرو, ورنہ پتہ چلے دوسری بار بھی اٹھا کے پٹک دو تم ہم کو, جاؤ دروازہ بند کرو. تو عالیہ ہنسی کہتی اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ میں ڈرپوک ہوں, یہ کہنا چاہ رہی ہوں, میں بزدل ہوں. میں کہتی ہاں جی بالکل یہی کہنا چاہ رہی ہوں, اور کہنا کیا ہے, یہ سچ ہے, وہ تو دیکھ لیا نا کتنا ڈرتے ہو تم.
आलिया कहती अच्छा ये बात है ना, ठीक है तुम एक काम करो, उठो बेड पे आओ। तो ऐसे उसे उठा के बेड पे लेके आती है और कहती तुम जो कर रही थी ना कंटिन्यू, वो भी दरवाज़ा खुला हुआ है ना, जिसको देखना देखिए, मुझे डर नहीं लगता। अब मैं कहती हाँ थोड़ा सा तुम्हारे मैं करीब आऊँगी, फिर से तुम मुझे उठा के पटक दोगी, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ पहले दरवाज़ा बंद करो वरना कुछ नहीं करे मैं। अरे कहती अरे बोला ना करो, खुला हुआ है ना दरवाज़ा, खुले रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती सोच लो। अले कहती हाँ सोच लिया। तो अमाया जो होती है ऐसे भी स्माइल करती है, उसे बेड पे लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है और फिर सीधा उसकी लिप्स पे किस कर लेती है। इतनी ज़्यादा किस करती है, इतनी ज़्यादा किस करती है कि आलिया बेचारी को सांस ही नहीं आ रहा होता। और ऐसे उसको थोड़ा सा दूर करके कहती पागल हो क्या यार, सांस तो लेना तो, किस कर करके मारोगी या। तो मैं जो होती है वो हंसी कहती अच्छा सांस ले ली, ऐसे बोल के फिर से उसको किस करने लग जाती है। उसको इतनी ज़्यादा किस करती है और फिर उसकी जो नीचे वाला होठ होता है उसको ऐसे ज़ोर से बाइट करती है कि आलिया की चीख निकल जाती है। हमारी जो होती है ऐसे फिर पीछे हो जाती है और आलिया कहती मारोगी क्या, पहली बार देखूंगी कि एक लड़की को प्यार करते करते मौत आ गई यार, हद नहीं होती मेरा होठ। तो मैं इतना हंसती है, फिर उसकी लिप्स पे फिर से किस कर लेती है और कहती हाँ कहाँ दर्द हो रहा है मेरे बेबी को, दिखाओ 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 दिखाओ, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे बोल के फिर उसके नीचे वाले होंठ पे किस कर लेती है। तो आलिया जो होती है हंसने लग जाती है, फिर वो भी अमाया को नीचे करती है, फिर उसके ऊपर आ जाती है, उसके दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके और उसको लिप किस करी होती है। तभी वहाँ पे आलिया की जो मम्मा आ जाती है, कहती कौन चीख रहे थे यहाँ पे। तो बड़े मज़े का सीन होता है, अमाया नीचे होती है, आलिया ने अमाया के दोनों हाथ ऐसे ऊपर किया होता है और उसको लिप पे किस करी होती है। तो आलिया माया दोनों डर जाती है, ऐसे फिर देखती हैं दरवाजे की तरफ, तो आलिया की मम्मा होती हैं, आलिया तो वहीं पे पोज हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो माया के ऊपर से उतरे क्या करे। तो आलिया की मम्मा जो होती है फ़ौरन से दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, कहते हैं I'm सॉरी, तुम लोग को लॉक करना चाहिए था ना, और कुछ चीखने की आवाज़ आई थी, मैं तो इसलिए आई थी। तो मम्मा जो होती है वो तो हंसने लग जाती है, आलिया बेचारी शर्म के बारे उसकी बुरी हालत होती है, कहती नहीं मम्मा जो 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 आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, असल में इसकी वो आँख हाँ इसकी आँख में ना कुछ चला गया था, मैं तो बस वही आँख देख रही थी कि आँख का कुछ इशू ना हो जाए ना, बाकी तो हम तो कुछ नहीं कर रहे थे बाकी। तो उसकी मम्मा जो होती है ऐसे फिर बैठती हैं, देखते हैं जैसे आलिया माया के ऊपर होती है, जिस तरह से उसके हाथ पकड़ होता है, कहती अच्छा तो ठीक है, हाँ मैंने भी तो वही बोला ना, आँख से कचरा निकाल रही हूँ, मैंने क्या बोला, ठीक है तुम एक काम करो, इसकी आँख से कचरा निकालो, मैं बाद में आती हूँ। तो लिखते अरे नहीं मम्मा आप क्यों जा रहे हैं, आप बैठे। तो उसकी मम्मा हंसती है और वहाँ से चली जाती है। और हमारा जो होती है इतना हंसी कि अच्छा तो मेरी आँख से कचरा निकाला जाता, हाँ मेरे हाथ ऐसे ऊपर पकड़ के टाइटली मेरे ऊपर आके मेरे होठों पे अपने होंठ रख के, हाँ हाँ सही बोला तुमने, आंखों से कचरा ही तो निकाल रही थी तुम। तो आलिया उसके हाथ छोड़ती है और फिर उसको रख के थप्पड़ मारती है आराम आराम से ना, मजाक से, और बोलती है बेशरम वाला, तुम्हारी वजह से देखो मम्मा ने सब देख लिया, गंदी गई की। मैं कहती अच्छा तुम क्यों डरी हो, तुम्हें तो किसी का कोई डर नहीं था ना, देख लिया तो देख लिया। और वैसे भी वो अच्छे से समझ रही होंगी हम क्या कर रहे हैं, तो तुम कर रही थी ना ये सब, तुम्हारा फजूल था, ठीक है ना, तुम्हारी मम्मा बच्ची थोड़ी है, ऑफकोर्स उन्होंने भी किया होगा ना, आई मीन तुम्हारे पापा के साथ। हाँ आलिया कहती तुम्हें शर्म आती है, एक तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऊपर से तुमने फजूल बातें शुरू कर दी हैं। तो हमारा जो होती है उठती है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती अरे यार मज़ा आ गया कसम से। क्या सीन था यार, कमाल, छा गई बच्ची, तुम्हें सच में किसी से डर नहीं लगता, मेरी जानो। तो और ऐसे गुस्से में से देखते तुम ना ज़्यादा जानू वानू मत बोलो मुझे, ठीक है ना, जानबूझ के तुमने किया नहीं सब। तो कहती अरे मैंने क्या किया, जो भी किया तुमने किया, मैंने तो तुम्हें बोला था डोर लॉक कर दो, बट तुम्हें ही ज़्यादा हिकड़ी आ रही थी ना, बहादुरी दिखाने, तुम्हें दिखा लिया अब अपनी बहादुरी, चले जाओ दरवाज़ा बंद करो ताकि मुझे जो करना है मैं वो करूँ। आलिया कहती कोई बदतमीज़, अब कुछ नहीं होगा ठीक है ना दरवाज़ा बंद होगा ना ही कुछ और, उठ रही हूँ मैं यहाँ से। तो ऐसे बोल के माया के ऊपर से उठ जाती है और माया कहती अरे बाबू प्लीज़ छोना बच्चा, ऐसे मत करो ना, देखो ना प्लीज़, हाँ ऐसे मत करो मीला बाबू, मीला छोना बच्चा, प्लीज़ 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 करने दो ना। लेकिन कोई बच्चा नहीं हो ठीक है ना, मम्मा के सामने मेरी सारी इमेज ख़राब कर दी, क्या यार मम्मी डैडी लड़की थी मैं, क्या बनवा दिया उनकी नज़र में मुझे। तो माया इतना हंसती है, उसको ऐसे अपने पास बिठाती है, मतलब उसके पीछे आ जाती है ना, उसको पीछे से ऐसे हक करके ज़ोर से
اور اس کے بال سائڈ پہ کر کے اس کے نیک پہ زور سے کر کے کس کرتے ہیں. بولتی اچھا تو میرا بیبی جو ہے ممی ڈیڈی بیبی تھا. اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میرا بیبی پہلے ممی ڈیڈی کا بچہ تھا اب میرا بچہ ہے. تو ایسے بول کے اس کو چھیڑ رہی ہوتی ہے. تو مطلب فائنلی ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا کیوٹ مومنٹ ہو جاتا ہے اتنی ٹینشنس کے باوجود بھی, جہاں پہ اب عالیہ فائنلی کچھ اچھا محسوس کر رہی تھی, سب کچھ نارمل ہو رہا تھا. وہیں پہ اس کے ماموں جو ہوتے ہیں امایا کے, وہ پھر سے کچھ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں امایا کو ان سے دور لے کے جانے کی. اور امایا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے ماموں کو اپنی بیٹی سے دور رکھ سکیں. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امایا کے پاپا اس پلان میں کامیاب ہوں گے یا پھر امایا کے ماموں کی جیت ہوگی. تو جو بھی ہوتا ہے وہ جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. اوکے دین ٹاٹا بائے بائے.